سب کی نیت ہے. پڑھو لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. بھائی دوستو بزرگوں، ایک تو حج کرنا ہے اور ایک حاجیوں میں محنت کرنی ہے. ایک تو نبیوں والا کام کرنا ہے اور امام الانبیاء کے شہر میں کام کرنا ہے. یہ تو بڑی سعادت مندی کی بات ہے کہ پوری زندگی نبیوں والا کام، لیکن امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر میں اللہ پاک نے ہم تمام کو موقع عطا فرمایا جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کا مظہر ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب سے آپ کو نبوت ملی، چونکہ بیت اللہ تو بہت پہلے سے ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، سب سے پہلا گھر ہی اللہ پاک کا بیت اللہ بنا ہے. آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اللہ پاک نے بیت اللہ کو اتارا اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے تعمیر کی. 5000 سال ہو گئے. نماز ہر جگہ پڑھیں گے، روزہ ہر جگہ رکھیں گے، زکوٰۃ ہر جگہ آدمی ادا کرے گا، لیکن اگر حج کرنا ہے تو اس کو مکہ مکرمہ پہنچنا پڑے گا، اس کو بیت اللہ کا طواف کرنا پڑے گا، اس کو مینا، عرفات اور مزدلفہ کی حاضری دینی پڑے گی. زمانے جاہلیت کے اندر، یعنی قدیم زمانے سے لوگ حج کے لیے مکے میں آیا کرتے تھے، مینا عرفات کے اندر رات گزارتے تھے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رحمت للعالمین ہے اور ساری دنیا کے بسنے والے انسانوں کے نبی ہے، اور آپ خاتم النبیین ہیں، نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں، تو چونکہ پوری دنیا میں اللہ کے نبی کی شریعت کو پہنچانے کے لیے بہت بڑا راستہ یہ حج کا موقع تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں جاتے تھے، قبائل آتے تھے، پوری دنیا کے تمام قبائل مینا، عرفات اور مزدلفہ میں آتے تھے، اپنے اپنے طور پر طواف کرتے تھے. کیسا کرتے تھے؟ قرآن میں تذکرہ ہے. مینا عرفات میں کیا کرتے تھے؟ اپنے باپ داداؤں کی برائیاں کرتے تھے، ان کی تعریفیں بیان کرتے تھے. فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، کہ جیسے تم اپنے باپ دادا کی تعریفیں کرتے تھے اس سے زیادہ تم اللہ کا ذکر کرو. جب تم مناسک حج پورے کر لو، فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کا ذکر کرو. کیسے؟ جیسے تم اپنے زمانے جاہلیت کے اندر باپ دادا کا تذکرہ کرتے تھے. فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ،
اللہ پاک نے تذکرہ کیا. مشعر حرام مزدلفہ کی مسجد کو کہتے. تو اللہ پاک کی طرف سے ساری دنیا میں دعوت و دین کو پہنچانے کے لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور خصوصاً امام الانبیاء کی محنت مینا، عرفات اور مزدلفہ میں لگی. میں اور آپ بھی حج کے لیے جا رہے ہیں، اور ایسا موقع کہ جہاں پیارے نبی زندگی کے 53 سال گزارے، جہاں نبوت کے 13 سال گزرے ہو، جہاں آسمان سے قرآن پاک کا نزول ہوتا ہو، جہاں وحی کا مرکز بنا ہو، اور جہاں آپ نے غار ہیرا میں برسوں برس تک عبادت کے ساتھ اللہ کے تعلقات کو جوڑا ہو، اور جہاں بیت اللہ ہدایت کا مرکز اللہ نے بنایا ہو، اور دنیا میں جو بھی حکم اللہ پاک کی طرف سے آتا ہے، فرشتہ پہلے طواف کرے گا، پھر اس حکم کو نافذ کرے گا. ایسے بہتر مقامات کے اندر اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائی کہ میں اور آپ جا کر نبیوں والا کام نبیوں والے شہر میں نبی والے طرز کے مطابق کریں گے. تو جیسے اللہ پاک نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کی برکت سے اللہ نے پوری دنیا میں دین کو پہنچایا ہے، اللہ پاک ہماری محنت کے ذریعے سے پوری دنیا میں دین کو پہنچائے گا. ساری دنیا کے لوگ آئیں گے، جو مالدار ہے، یہ کہیں کا بھی رہنے والا ہو، من استطاع الیہ سبیلا. اللہ پاک نے فرمایا کہ جو آدمی صاحب استطاعت ہے، جو مکہ مکرمہ، بیت اللہ، مینا، عرفات اور مزدلفہ تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور آنے جانے کا خرچہ اس کے پاس ہے، اپنے بیوی بچوں کے اخراجات دینے کا موقع اس کے پاس ہے، ایسے لوگوں پر اللہ پاک نے حج کو فرض کیا. وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ اللہ ہی کے لیے کرنا. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بیت اللہ کی تعمیر مکمل کر لی تو فرمایا، اللہ پاک کی طرف سے حکم ہوا ساری دنیا کے انسانوں کو اعلان کر دو اب بیت اللہ میں آ کر طواف کرے اور مناسک حج کو ادا کرے. اے اللہ میری آواز کیسے پہنچے گی؟ اللہ پاک نے کہا اور ارشاد فرمایا، آواز کا دینا آپ کے ذمے ہے اور آواز کا پہنچانا ہمارے ذمے ہے. اب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے آواز لگائی، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، لوگوں کے درمیان کے اندر اعلان کر دیا حج کا. جن لوگوں نے آپ کی آواز کو سنا اور جن لوگوں نے لبیک کہی، اللہ پاک نے ان کو پہنچایا. جو ماں کے پیٹ میں عالم ارواح میں جن تک آواز پہنچی اور جنہوں نے لبیک کہی، ایک مرتبہ لبیک کہی تو ایک مرتبہ، 2 مرتبہ لبیک کہی تو 2 مرتبہ، اور جس نے بار بار لبیک کہی تو اللہ پاک ان کو بار بار بیت اللہ تک پہنچائے گا. تو ساری دنیا کے لوگ آ رہے ہیں. اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم محنت کی ابتدا، اب عالم نبی ہے، ساری دنیا کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے. اور عالمی نبی کا معنی پوری دنیا میں مشرق، مغرب، شمال، جنوب، تمام بر اعظم، تمام انسان، کالے گورے، چھوٹے موٹے، ان تمام کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے نبی جی ہم نے آپ کو ساری دنیا کے بسنے والے انسانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دینا شروع کیا. آنے والے قبائل کو جمع کرتے، ان کے فضائل بیان کرتے. یہ دعوت کا اسلوب ہے، لوگوں کو مانوس کرے، لوگوں کو قریب کرے. آپ تو فلاں خاندان کے، آپ کے یہاں تو شجاعت مشہور ہے، آپ کے یہاں تو سخاوت مشہور ہے، آپ تو بڑے دل دادا ہو. لوگوں کو قریب کرتے تھے. اور جب لوگ متوجہ ہو جاتے تھے، اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کی محنت کی بات کرتے تھے. کیا کہتے تھے؟ من یؤوینی، من ینصرنی،
کون میرے کو ٹھکانہ دے گا, کون میری مدد کرے گا؟ حتی ابلغ رسالت ربی, تاکہ میں اپنے رب کا پیغام پہنچا سکوں, میں اپنے رب کا پیغام پہنچا سکوں. اور لوگوں کو دعوت دیتے تھے. آپ کی دعوت کی بنیاد کے اوپر مدینہ منورہ کے کچھ لوگ آئے تھے, ساری دنیا کے قبائل آتے تھے, اوس اور خزرج آتے تھے, مدینے کے انصار آتے تھے, الگ الگ قبائل کے لوگ آتے تھے. آپ کی دعوت پر کچھ لوگوں نے ایمان قبول کیا. پھر یہ گئے مدینہ منورہ اور آئندہ سال اور ساتھیوں کو لے کر آئے. آپ نے ان کو سمجھایا, پھر وہ اسلام میں داخل ہو گئے. اور تیسری مرتبہ بیعت عقبہ, آپ دیکھو گے مینا کے اندر ایک چھوٹی سی مسجد ہے بائیں ہاتھ کی طرف, پیلے کلر کی چھوٹی سی مسجد, جہاں بیعت عقبہ ہوا. آنے والے 70-72 مرد ہے اور 12-14 مستورات ہے. آپ نے ان کو اسلام کی دعوت دی, اسلام کو قبول کیا, اور وہ لوگ آپ کو دعوت دینے کے لیے آئے. اے اللہ کے نبی, اب آپ مدینہ منورہ تشریف لائیے. نبوت کے 13 سال کے بعد آپ نے جو ہجرت کی تو مدینہ منورہ کے لوگ آئے اور آ کر آپ کو دعوت دی. آپ کے چچا عباس آپ کے ساتھ ہے, ابھی اسلام میں داخل نہیں ہوئے, لیکن بھتیجے کے ساتھ رہتے تھے. آنے والے قبائل مدینے کے لوگ جو آپ کو دعوت دیتے تھے, ان کو یوں کہا, تم جانتے بھی ہو میرے بھتیجے کو لے جاؤ گے سارا عرب تمہارا دشمن ہو جائے گا, تمہیں اپنی کنواری لڑکیوں سے زیادہ میرے بھتیجے اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنی پڑے گی. تو مدینے کے لوگ ایک ساتھ کہنے لگے کہ ہم ہمارے نبی اور آپ کے بھتیجے کی پوری حفاظت کریں گے, اپنی جان لگانی ہوگی, اپنا مال لگانا ہوگا, اپنے جذبات کی قربانی دینی ہوگی, ہم یہ تمام کے تمام لگا دیں گے. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر پوچھنے لگے, اے اللہ کے نبی, اگر ہم نے سب کچھ لگا دیا, آپ کو لے گئے, آپ کے قرآن, آپ کی شریعت, آپ کی دعوت, آپ کے اخلاق, آپ کا دین پوری دنیا میں پہنچانے کے لیے ہم نے اپنی جانوں کی قربان دے دی, اپنے مالوں کو لگا دیا, اپنے جذبات کو قربان کر دیا, اس کے نتیجے پر کیا ملے گا؟ یہ جو ہمارا مجمع بیت اللہ جا کر محنت کرے گا, اس کا سوال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر مینا کی گھاٹی میں, جہاں انشاءاللہ میں اور آپ پہنچیں گے, اس مینا کی گھاٹی کے اندر ایک صحابی بیعت عقبہ مسجد ہے اور چھوٹی سی جگہ جس کی علامت کے طور پر بنی ہوئی ہے, اس بیعت عقبہ کے اندر کھڑے ہو کر پوچھنے لگے, اے اللہ کے نبی, یہ تمام لائن کی قربانی ہم نے دے دی, اس کے نتیجے پر اللہ پاک ہمیں کیا دیں گے؟ قیامت تک کے آنے والے, دعوت کی محنت کرنے والے, انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام والا کام نبیوں کے شہر میں نہیں بلکہ امام الانبیاء کے شہر میں کام کرنے کے نتیجے پر کیا ملے گا؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں یہ ارشاد فرمایا, اللہ پاک اس کے بدلے میں تمہیں جنت میں داخل کرے گا. یہ بہت بڑی بات ہے. اس لیے بھائی دوستو بزرگوں, یہیں سے نیت کرے. تقریباً عزیزیہ میں 650 بلڈنگیں ہیں اور اکثر مجمع 25 لاکھ کا اگر مجمع پہنچتا ہے تو اکثر و بیشتر مجمع عزیزیہ میں ٹھہرتا ہے. یہ ہماری جماعت جانے والی, یہ ہمارے حجاج کرام جن کو اللہ پاک نے 4 مہینے کی توفیق عطا فرمائی اور جن کے دل میں درد ہے امت کی اصلاح کیسے ہو جاوے, امت کا حج کیسے صحیح ہو جاوے, امت کی زندگی کیسے صحیح ہو جاوے, ان کی عبادت کی لائن, ان کے معاملات کی لائن, ان کے معاشرت کی لائن, ان کے اولادوں کی تربیت کا نظام, ان کی زندگی میں تقوی, طہارت, توکل, قناعت, زہد, دنیا سے بے رغبتی, آخرت کا استحضار, یہ اپنی دنیا کی زندگی کو وصول کر کے اپنی آخرت کو بنانے والے کیسے بن جاوے.
یہ دوستوں بزرگوں، یہ ہماری دعوت کی محنت کی فکریں ہیں، لیکن یہ کون کرے گا؟ بھائی کسی کی لبیک صحیح کرانے کے لیے اپنی لبیک کی تو صحیح ہونی چاہیے، کسی کے فرائض کو صحیح کرنے کے لیے ہمیں بھی تو معلوم ہونا چاہیے کہ حج کے فرض کتنے ہیں، کسی کے واجبات کو صحیح کرنے کے لیے ہمیں بھی تو یاد کرنا چاہیے، کسی کی احرام کی چادریں صحیح بندھوانے کے لیے پہلے ہم کو تو سیکھنا چاہیے۔ اس لیے بھائی دوستو، یہ حج میں جانے والے یہ پہلا اپنا حج صحیح سیکھے اور اس کی پوری کوشش کرے۔ حج کے 3 فرض ہے، حج کے 6 واجبات ہے، 8 ممنوعات احرام ہے، 15 وہ مقامات ہے جہاں اللہ پاک حاجی کی دعاؤں کو قبول فرماتے۔ اور اگر نہیں سیکھا تو اس سال رمضان کے اندر ایک حاجی صاحب ملے اور کہنے لگے کہ میں نے سنا ہے کہ طواف شروع کرنا ہے تو گرین لائٹ کے سامنے، اب اس کو معلوم نہیں کہ حجر اسود کو بوسہ دینا، اس کو اتنا یاد ہے کہ گرین لائٹ کے سامنے کوئی چیز ہے جس کو بوسہ دے کر ہم اپنے طواف کی ابتدا کریں، حالانکہ صاف بات ہے کہ حجر اسود سے ابتدا کریں گے، لیکن چونکہ پوری معلومات نہیں، عمرہ تو کر لیا، حج تو کر لیا، دعوتیں تو کھا لی اور حج کے لیے تمام پیکنگ کی تیاری کر لی، لیکن حج نہیں سیکھا تو کیا کہا؟ مقام ابراہیم واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ، اور وہاں پر ابراہیم علیہ السلام کے پیر مبارک کے نشانات ہیں کہ جس پر کھڑے رہ کر، جس پتھر پر کھڑے رہ کر آپ نے بیت اللہ کی تعمیر کی ہے، اب اس کو ایک جگہ رکھ دیا ہے اور اس کے چاروں طرف پنجرے کی شکل بنا دی۔ اب اس نے شروع کیا ہے طواف حجر اسود کی جگہ پر مقام ابراہیم کو بوسہ دے کر۔ ارے بھائی کیا بات ہو گئی؟ بولے تم ہمارے ویارہ میں نہیں آئے، تم ننداسن میں بھی نہیں آئے، حج کے لیے جا رہے ہیں، 4 مہینے لگ گئے اور دعوت چلائی کہ بھئی ایک دن ننداسن کا پروگرام ہوگا، لیکن نہیں آ سکے تو اس کے لیے دوسرا پروگرام کرنا پڑا۔ آدمی سمجھتا ہے کہ میرے کو تو سب کچھ یاد ہے، ارے 50 سال کی عمر ہو گئی اور 10 سال کی عمر سے عید کی نماز پڑھ رہے ہیں، 40 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں اور سال میں 2 مرتبہ نماز پڑھ رہے ہیں، تو 40 سال میں کتنی نمازیں پڑھی؟ 80 نمازیں پڑھی۔ پھر بھی ہر ایک کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ امام صاحب نماز کے شروع کرنے سے پہلے نماز کی ترتیب بتلا دے۔ بھئی کیا فرق ہے؟ تو 6 زائد تکبیریں، لیکن کب پڑھنی ہے؟ پہلی رکعت میں کب پڑھیں گے؟ دوسری رکعت میں کب پڑھیں گے؟ تو ہر مسلمان کی تمنا یہ ہوتی ہے، حالانکہ زندگی کے 40 سال 80 مرتبہ اس نے عید کی نماز پڑھ لی، لیکن اس کے باوجود بھی اس کے اندر کا داعیہ یہ ہوتا ہے امام صاحب پوری ترتیب بتلاوے۔ تو جو آدمی پہلی مرتبہ حج کے لیے جائے گا، ارے بولو اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ ایک آدمی کی ملاقات ہوئی، اب بیت اللہ ہے، بیت اللہ اس کے اوپر چادر اوڑھی ہوئی ہے، گلاف لگا ہوا ہے۔ ایک آدمی نے پوچھا یہ اللہ میاں کی قبر ہے؟ یہ جہالت کی بات۔ ارے جس نے کتاب لکھی ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ، بیت اللہ کا طواف حجر اسود سے شروع ہوگا، رکن شامی، رکن عراقی، رکن یمنی، اب انہوں نے الٹا طواف شروع کر دیا۔ کسی نے ہاتھ پکڑ کر یوں کہا کہ بڑے میاں اگر تم کو طواف کا طریقہ معلوم نہیں تو ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہی کو پڑھ لیتے، حالانکہ خود کون تھے؟ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ خود ہے، اور جنہوں نے پورے مناسک حج لکھے ہیں، کتاب لکھی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جہل ہو جاتا ہے اور آدمی کو سہو ہو جاتا ہے، تو آدمی چونکہ پہلی مرتبہ
दूसरी मर्तबा आदमी गया, रोजाना नमाज पढ़ने वाला भी रुकू सजदे को सही नहीं करता है, तो जो आदमी जिंदगी में पहली मर्तबा जाएगा, बोलो उसको कितना सीखने की जरूरत है। हमारे ये जाने वाला मजमा हम लोगों की लब्बैक सही कराएंगे जबकि हमारी लब्बैक सही होगी। हम लोगों को फराइज और वाजिबात बतलाएंगे जब हम सीख के जाएंगे। तो पहली जिम्मेदारी तो ये है कि हम अपने मनासिक हज पर मेहनत करें, हम इसका मुताला करें। मुअल्लिमुल हुज्जाज की किताब बड़ी जामे किताब है। ममनुआत एहराम, भाई नाखून नहीं काट सकते, सर पर कपड़ा नहीं डाल सकते, कुर्ता पायजामा नहीं पहन सकते, लेकिन कितने बाल टूटे तो आप पर दम लगेगा, कितनी खुशबू लगावे तो आपका दम लगेगा, कितनी देर तक कुर्ता पायजामा पहना तो आपको दम लगेगा, ये तो मालूम नहीं। बस कुर्ता पायजामा नहीं पहन सकते। अगर किसी ने कुर्ता पायजामा पहन लिया, कोई चद्दर ओढ़कर सो गया। हम लोग एक मर्तबा मुजदलिफा गए, रात को देर हो गई, ठंडी का जमाना, फुल ठंडी थी, तो 12 साढ़े 12 बजे पहुंचे तकरीबन, और रास्ते के बीच में लोग सोए हुए हैं और सबने चादर ओढ़कर सो गए। तो हमारे साथ चलने वाला एक आदमी कहने लगा, मौलाना इन सब के ऊपर दम लगा दो। एहराम की हालत में चेहरा खुला रखना चाहिए, चेहरे पर कपड़ा नहीं लगना चाहिए, सर और चेहरा खुला रहेगा मर्दों का, टोपी भी नहीं पहनेंगे। तो ये तो चद्दर ओढ़कर सो गए। मौलाना इन सबको उठाकर कह दो तुम्हारे ऊपर दम लग जाएगा और 300 रियाल का दम लगवा दो। मैंने कहा तूने मुअल्लिमुल हुज्जाज पढ़ी है? एक आदमी अगर भाई सर के ऊपर चद्दर नहीं डाल सकते, टोपी नहीं पहन सकते, कुर्ता पायजामा नहीं पहन सकते, लेकिन 12 घंटे तक अगर उसने ओढ़ करके सोया या ये कुर्ता पहन लिया तो 12 घंटे तक पहना रखा, तब तो इसके ऊपर दम लगेगा। 12 घंटे से कम, 5 घंटे, 4 घंटे, 3 घंटे, 2 घंटे अगर उसने पहना तो सदके फितर लगेगा। लेकिन जिसने कुछ सीखा ही नहीं, जो डायरेक्ट दौड़ते दौड़ते फ्लाइट पकड़ के बैठ गया और लोग पूछने के लिए आए कि भाई कहां जा रहे, बोले हज के लिए जा रहे। आज हमारा हाल है सर। मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, एक साल तमाम हुज्जाज किराम का हज सही हो जाएगा, अल्लाह पाक दुनिया में हिदायत की हवाओं को आम कर देंगे। हम लोग एक मर्तबा बंबई में थे, एक आदमी आया एहराम की चादर लेकर, भाई एहराम बंधा दो। भाई ठीक है, हमारे साथी ने एहराम बांध दिया। थोड़ी देर के बाद अपनी बीवी पर्दे में थी, उसको लेकर 2 चादरें और लेकर आया। बोले मेरी बीवी का एहराम कौन बांध के देगा? अब चूंकि सीखा ही नहीं मर्दों का एहराम क्या है, मस्तूरात का एहराम क्या है। इसलिए भाई दोस्तों बुजुर्गों, ये जाने वाला मजमा, मेहनत करने वाला पहले उसको सीखे। अगर हम सीख करके जाएंगे तो लोगों को सिखाएंगे। एक आदमी ड्राइविंग सीखा हुआ है, वो तो किसी को ड्राइविंग सिखला सकता है, लेकिन खुद ही सीखा नहीं और वो बैठ गया स्टीयरिंग के ऊपर, चलो तुमको मैं सिखाऊं, तो वो क्या करेगा? उसको मंजिल तक पहुंचाएगा तो कहां पहुंचाएगा? या तो दवाखाने पहुंचाएगा या तो कब्रिस्तान पहुंचाएगा। अरे बोलो यही होगा ना। तो एक तो ये दरखास्त है कि पहले हम सब मिलकर हज को सही सीख ले और उसके अल्फाज को मालूम कर ले। भाई मताब किसको कहते हैं? तो तवाफ करने की जगह को क्या कहेंगे? मताब। सही करने की जगह को क्या कहेंगे? मसआ। क्या कहेंगे? मसआ। ऐसे 50 नाम है। मुल्तजम किसको कहेंगे? तो चिमटने की जगह। मीज़ाब रहमत किसको कहेंगे? हतीम किसको कहेंगे? सफा मरवा के दरमियान के अंदर मिलेन अगजरैन किसको कहेंगे? आपको सीखना पड़ेगा। तो पहली बात तो ये है दोस्तों बुजुर्गों कि मैं और आप हज को सीख लेवे।
ابھی دن ہے 2 دن 4 دن 8 دن 15 دن مہینے کے بعد جس کا فلائٹ ہے وہ محنت کر کے سیکھ لے. دوسرا ہم پہلے دن سے ہی بلکہ آج سے ہی اپنے آپ کو داعی بناوے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے دن کی آواز تھی یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. بیت اللہ میں 360 معبود رکھے ہوئے, یہ بارش برسانے والا, یہ کھلانے والا, یہ بچے دینے والا, یہ مسائل کا حل کرنے والا, اور ان تمام کے بیچ کے اندر 360 معبودوں کے بیچ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی, ایک اکیلے اللہ سے ہونے کی دعوت دی. تو کفار مکہ نے یوں کہا اجعل الآلہۃ الہ واحدہ, یہ تمام معبودوں کو چھوڑ کر ایک اکیلے اللہ کی عبادت کرنا یہ تو بڑی عجیب بات. تو ہمارا دعوت کی محنت کا کام پہلے دن سے ہوگا, بلکہ پیدا ہوئے تب سے ہوگا, بالغ ہوئے تب سے ہوگا, سمجھدار ہوئے تب سے ہوگا. ہم تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہے, اس لیے آج سے نیت کر لے وے, اور فلائٹ میں شروع ہوتے ہی ہم یہ نیت کر کے جاوے کہ میرے ساتھ 350 450 فلائٹ کے پیسنجر ہیں, ان تمام کی نماز نہ جانی چاہیے. بھائی حج تو زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے, لیکن نماز 5 مرتبہ دن میں. اب حج کے لیے مال سامان چڑھانے میں اور 4 گھنٹے پہلے سے بورڈنگ پاس لیتے ہیں, اور اسی چکر کے اندر آدمی کی نماز چھوٹ جاوے. بلکہ مسئلہ یہاں تک ہے کہ اگر درمیان کے اندر راستہ امن والا نہیں, کوئی ڈاکو بیٹھے ہیں, شیر ہے, اور کوئی ایسے پھاڑ کھانے والے جانور ہے, اور آپ کو راستہ نہیں مل سکتا ہے, تو آپ کی حج کی فرضیت موقوف ہے. راستہ معمون ہو جاوے, امن والا ہو جاوے, اس کے بعد حج فرض ہوگی. لیکن نماز ہر حالت میں. بھائی مسافر ہے تو بجائے 4 رکعت کے 2 رکعت پڑھ لو. بیمار ہے, کھڑا نہیں رہ سکتے تو بیٹھ کر پڑھو. بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے, لیٹ کر اشارہ کر کے نماز پڑھو. یہاں تک کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہاری اولاد 7 سال کی عمر کی ہو جاوے, اس کو نماز کی تاکید کرو, نماز نہ پڑھے اس کو حکم دو. اور 10 سال کی عمر کی ہو جاوے اور نماز نہ پڑھے تو ان کو تنبیہ کرنے کا حکم ہے, مار کر کے نماز پڑھو. اس لیے ہم اور آپ یہ نیت کر کے چلے کہ میرے اکیلے کی نماز نہیں, بلکہ میرے ساتھ چلنے والے 450 پیسنجر جو حجاج کرام ہیں, ان تمام کی حج بھی صحیح ہو, ان کی نماز بھی صحیح ہو. اب کیا کریں گے, پہلے سے باوضو کر لے, باوضو بیٹھے. ایسا کھانا نہ کھاوے کہ جس سے وضو ٹوٹ جاوے, ورنہ آپ کو فلائٹ کے اندر بار بار وضو کرنے کا موقع نہیں ملے گا. 1 2 3 آدمی نے وضو کیا اور پانی قطرے کچھ ٹپکے اور نیچے پورا کارپیٹ کے نیچے وائرنگ لگا ہوا ہے, وہ آپ کو روک دے گا. آپ کو باوضو بیٹھنا پڑے گا, نماز کے اوقات کو دیکھنا پڑے گا. مشرق کی طرف جا رہا ہے, مغرب کی طرف جا رہا ہے, اوقات کی حفاظت آپ کو کرنی پڑے گی. اور نماز کے پہلے نماز کے وقت میں نماز پڑھ لے, ایسی نماز کے مختصر, سفر میں قصر اور قصر میں مختصر. ایک آدمی نے نماز شروع کر دی اور چلو حج کے لیے جا رہے ہیں تو سورہ بقرہ شروع کر دی, بولو دوسرے 2 کو نماز پڑھنے دے گا؟ اس لیے مختصر ایسے وقت کے اندر جبکہ کھانے پینے کی سروس کا وقت نہ ہو, اور آپ کے پاس باوضو آپ 2 کو ایسی جگہ پکڑ لو کہ 2 کی نماز ہوتی چلی جاوے. اور اتنی کہ بھئی مغرب کی نماز کا وقت ہے, آدھا پونا گھنٹے کے اندر فلائٹ آگے بڑھ جائے گا اور نماز کا وقت نکل جائے گا, تو جلدی سے پڑھ لے. اگر موقع مل جاوے تو لبیک پڑھانے کا موقع ملے تو لبیک پڑھاوے. ایئر ہوسٹس کے پاس اگر آپ مانگو گے مائک تو آپ کو مائک دیں گے. ہماری جماعت کے ساتھی ماشاءاللہ ذمہ دار بنے, ہر فلائٹ کے اندر 4 مہینے لگائے ہوئے, بس 10 12 15 20 25 50 40 ان کی جماعت بندی ہوئی کل ننداسن کے اندر, اور اس کے امیر تھے ہوئے
جیسے جماعت کے امیر ہوتے ہیں ایسے امیر پوری نگرانی کریں گے، ان کی جان کی، مال کی، ایمان کی، اعمال کی پوری نگرانی کریں گے، ان کو لبیک سکھائیں گے، ان کو موٹے موٹے فرائض واجبات بتلائیں گے، عمرے کے 4 عمل، چونکہ اکثر مجمع حج تمتع کرے گا تو ان کو عمرے کے 4 عمل احرام باندھ کر نیت کر کے لبیک کا پڑھنا، بیت اللہ کے 7 چکروں کا طواف 2 رکعت واجب الطواف کی پڑھنا، صفا مروہ کے 7 چکروں کی صحیح کرنا، اور چوتھا مردوں کی بات چل رہی ہے کہ اپنے بالوں کا حلق کراوے یا قصر کرواوے۔ آپ کو اگر فرائض معلوم ہے آپ کو کہنا پڑے گا بھائی، چونکہ یہ مجمع 4 مہینے لگایا ہوا نہیں ہے، یہ مجمع مسجدوں میں نہیں آیا، یہ ہمارے پروگراموں میں شریک نہیں ہوا، ان کے سامنے کوئی بات ہی نہیں آئی، یہ تو پہلی مرتبہ ڈائریکٹ آیا ہے۔ اب اس کی ذمہ داری ہماری جانے والی جماعت اٹھاوے، ہم ان کی لبیک صحیح کراوے، ان کی نماز صحیح کراوے، سورہ فاتحہ صحیح کراوے، وضو غسل کے فرائض صحیح کراوے۔ حج کے 3 فرض ہے، احرام باندھ کر نیت کر کے حج کی نیت کرنا اور لبیک کا پڑھنا۔ دوسرا 9 ذی الحجہ کو عرفات کے میدان میں غروب تک ٹھہرنا، صبح صادق تک کا وقت ہے، اور تیسرا 10 کی صبح صادق سے لے کر 12 کے عصر تک مکے جا کر طواف زیارت کا کرنا۔ حج کے 6 واجبات ہے، مزدلفہ کا قیام کرنا، کنکری مارنا، قربانی کرنا، حلق کرانا، حج کی صحیح کرنا اور طواف وداع کرنا۔ یہ موٹی موٹی باتیں ہم تمام کو یاد کرنے کی ضرورت ہے، اس کو دہراوے۔ بعض مرتبہ فکر مند آدمی ہوتا ہے، ہم لوگ ایک مرتبہ فلائٹ میں جا رہے تھے، ایک آدمی آ کر کہنے لگا مولانا اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اور میری بیوی فلائٹ میں گشت کریں۔ ارے گشت تو مسجدوں میں ہوتا ہے، دوسرا گشت غیر مانوس بستی میں ہوتا ہے کہ جہاں مسلمانوں کی بستی ہے اور اعمال دعوت نہیں، اعمال عبادت نہیں، نہ نماز ہے، نہ قرآن ہے، نہ کوئی عبادت کا، اب اسی جگہ گشت کرو یہاں۔ بولے مولانا احرام کی حالت میں مستورات کے چہرے پر کپڑا نہیں لگنا چاہیے، اور تقریباً اکثر مستورات نے اپنی پیشانی کو ڈھانک کر کے یہاں سے دوپٹہ رومالی باندھی۔ تو میں نے کہا کیا کرو گے؟ بولے میں ان کے مردوں سے بات کروں گا، میری مستورات حج کے پروگرام میں شریک ہوتی ہے اور لوگوں کو حج سکھلاتی ہے تو وہ مستورات سے بات کرے گی۔ یہ اندر کی فکر کی بات ہے، بے فکر نہیں ہو جاوے کہ میری اپنی نماز ہوگی نا باقی سب کو چھوڑو۔ ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ میں اکیلا جنت میں جاؤں یہ کوئی کمال نہیں، میرے ساتھ ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، ابجوں، خربوں انسانوں کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ بن جاؤں۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے۔ ان میاں بی بی نے گشت کیا، آدھا گھنٹے کے بعد آ کر میرے کو کہنے لگے مولانا الحمدللہ گشت ہو گیا، آپ تمام کے چہرے کو دیکھ لو کہ جو مستورات نے پیشانی ڈھانک کر کے اپنے رومالی کو باندھا تھا وہ اپنے تمام پیشانی کے اوپر سے کپڑا ہٹا کر صحیح ترتیب پر ان کا احرام ہو گیا۔ یہ فکر کرنے کی بات۔ آپ جدہ میں اترے، نماز کا وقت تو ہوگا، لوگ اپنے سامان، اپنے پاسپورٹ، اپنے پیسے، اپنے ساتھی، اپنا کھانا، اپنا آرام، یہ چکر کے اندر نماز نہ چھوٹے۔ آپ کو ترتیب کرنی پڑے گی، اذان دینی پڑے گی، فوراً کوئی وقت ہے، وہاں مسجدیں بنی ہوئی ہے، 2 3 4 جگہ ہے، اپنی نمازوں کا خیال کرنا پڑے گا۔ اب آپ پہنچے مکہ، جدہ سے اپنے قانونی کارروائی کے ساتھ اپنے ایمان کی اور اپنے سامان کی حفاظت خود کریں۔ حج کے دنوں کے اندر جلد بازی نہ کرے، حج دیکھا دیکھی عمل نہ کرے۔ کیا مطلب؟ اب میں نے افراد کیا ہے اور منا بھائی نے تمتع کیا ہے، ان کے اوپر قربانی واجب ہے، میرے پر قربانی واجب نہیں، مستحب ہے۔ اب انہوں نے دیکھا کہ میں تو قربانی نہیں کرتا تو انہوں نے بھی قربانی چھوڑ دی، تو حج دیکھا دیکھی کا عمل نہ کرے۔ میلین اخضرین، صفا مروہ کی صحیح کے درمیان کے اندر
ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں حضرت حاجرہ تھوڑی سی دوڑی تھی اپنے بچوں کو دیکھنے کے لیے کہ کہیں کوئی پرندہ کوئی جانور آ کے میرے بچے کو پریشان نہ کرے، اور وہ نشیب والی جگہ تھی۔ اللہ پاک کو یہ ادا پسند آ گئی اور یوں کہا میلین اخضرین کے اندر مرد تھوڑے سے تیز چلیں گے۔ اب ان کو دیکھ کر مستورات بھی دوڑ رہی، ہاتھ پکڑ کر ریس لگا رہی ہے۔ اب میں نے اپنی بیوی کے ساتھ دیکھا کہ اوہ ماشاءاللہ یہ دونوں تو برابر دوڑ لگاتے ہیں، ریس لگاتے، تو میں نے ان کو دیکھ کر اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ کے میں نے بھی دوڑنا شروع کیا۔ اس لیے حج دیکھا دیکھی کا عمل نہیں، حج میں جلد ایسے بہت سی چیزیں، مردوں نے لبیک پڑھی بلند آواز سے، تو ان کو دیکھ کر مستورات بھی بولو تو ان کے لیے تھوڑی جائز ہے۔ حج دیکھا دیکھی کا عمل نہیں۔ اب آپ پہنچے اپنے بلڈنگ میں، جلد بازی نہ کرے، چلو جلدی سے عمرے سے فارغ ہو جاوے، تھک گئے، احرام میں، احرام کوئی بوجھ کی چیز تھوڑی ہے، تو خوشی کا موقع ہے۔ خبر یاد دلا رہی ہے کہ مرنے کے بعد پہلے کیا پہنایا جائے گا۔ ارے بھائی میں تو 5000 میٹر والا کرتا پہنتا تھا، وہ پہنتا تھا تو اب تو تیرا نام بھی بدل گیا۔ اگر انتقال ہو جاوے کسی کا، مثلا عبداللہ بھائی کا، تو انتقال کے بعد لوگ کیا کہیں گے؟ عبداللہ بھائی کہیں گے۔ بھائی میت کو لاؤ، میت کا غسل کب ہوگا؟ میت کو اول منزل پر کب لے جائیں گے؟ دیکھو میت کو تیز لے کر مت چلنا، دیکھو میت یعنی پورا نام ہی بدل گیا۔ پوری زندگی کیا نام تھا؟ عبداللہ بھائی، اور مرتے ہی بولو نام بدل گیا، تو اس کی تو یاد دہانی ہوتی۔ ہم لوگ ایک مرتبہ گئے، 30-35 آدمی کی جماعت کی شکل میں گئے، رات کو پہنچے 12 ساڑھے 12 بج گئے، کھانا پینا کھا کر ابھی میں سویا ہی تھا، ایک آدمی آ کر کہنے لگا مولانا چلو جلدی سے عمرے کو نمٹا لے وے۔ تو عمرہ کوئی نمٹانے کی چیز ہے؟ عمرہ تو کرنے کی چیز ہے۔ تو جلد بازی نہ کرے، دیکھا دیکھی کا عمل نہ کرے۔ اب چونکہ ایک کیپیسٹی ہے، اس مسجد کی کیپیسٹی محلے والوں کے لیے، لیکن اگر اطراف میں 2-5 ہزار آدمی بڑھ جاوے تو بولے یہ مسجد میں کافی ہوں گے۔ وہاں کی جو مسجدیں ہیں وہ ان کے محلے کے اعتبار سے، آبادی کے اعتبار سے ہے، قریب میں مسجد ہے، لیکن ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہماری بلڈنگ میں 2000 آدمی ہیں، بھائی 100 کمرے ہیں، 500 کمرے ہیں، اور ایک کمرے میں 4 آدمی رہتے ہیں، تو 2000 کا مجمع ہے، اس میں 1000 مرد ہے، 1000 مستورات ہے۔ اب آپ رات کو 2 بجے پہنچے، 3 بجے پہنچے، 4 بجے پہنچے، اب تھکے ہوئے ہیں، گھر سے نکلے تو 24 گھنٹے ہو گئے، تو آپ کو چوکنا رہنا پڑے گا، آپ کی بھی نماز قضا نہ ہو جاوے اور آپ کی بلڈنگ کے 2000 آدمی کی بھی نماز قضا نہ ہو جاوے۔ آپ کو پہلے ہی دن دیکھنا پڑے گا کہ بھئی مسجد دور ہے یا مسجد چھوٹی ہے یا مسجد فل ہو جائے گی یا تمام ساتھی مسجد تک نہیں جائیں گے۔ آپ کو پہلے سے تیاری کر کے دیکھنا پڑے گا کہ بھئی اس بلڈنگ کے تہہ خانے میں گراؤنڈ فلور پر کوئی ایسی جگہ ہے؟ ہر بلڈنگ میں جگہ ہوگی نماز کی، صفیں لگیلی ہوگی۔ اب آپ کو تیاری کرنی پڑے گی، صفیں لگا دے وے، اذان دینے والا طے کر لے، نماز پڑھانے والا طے کر لے وے، اور سب کو چوکنا بن کر آپ کو جگہ کر نماز پڑھانی پڑے گی۔ گزشتہ سال کے اندر ایک آدمی کی ملاقات ہوئی، میرے کو کہنے لگے مولانا آنند کے اندر ہم لوگ آئے تھے اور ہم نے یہ بات سنی تھی، تو میں رات کو 2 بجے پہنچا اور میں بیدار رہا۔ بھائی 12 گھنٹے، 16 گھنٹے، 18 گھنٹے، 20 گھنٹے جب بیداری ہوئی ہے، 2 گھنٹے اور میں نے جا کر جھاڑو دی،
میں نے صفے لگائی، میں نے پانی کا انتظام کیا، میں نے تمام کمرے میں ایک ایک آدمی کو اٹھایا اور مردوں کو نیچے لا کر میں نے کہا چلو نماز پڑھ لے وے، اور مستورات کو ان کے کمرے میں نماز پڑھائی، میں نے اذان دی، میں نے ہمارے ایک مولانا کو کہا تم نماز پڑھاؤ، نماز کے بعد میں نے اعلان کر کے سب کو بٹھایا اور میں نے 10 منٹ فضائل حج کی تعلیم کی اور میں نے مشورہ کیا بھائی ہماری ظہر کی نماز کا وقت کون سا، عصر کی نماز کتنے بجے، مغرب کی نماز کتنے بجے، عشاء کی نماز کتنے بجے، سب ساتھی ملے تھے، سب نے رائے دی، نماز کے اوقات طے کر لیے۔ پھر میں نے کہا بھائی نماز کون پڑھائے گا، تو ہماری بلڈنگ کے اندر 2 4 5 علماء تھے، ان میں سے میں نے 3 علماء کو 2 علماء کو طے کر دیا بھائی یہ نماز پڑھائیں گے، یہ اگر نہیں ہوں گے تو یہ نماز پڑھائیں گے۔ پھر میں نے طے کر دیا کہ روزانہ تعلیم کون کرائے گا، کون سے وقت میں تعلیم ہوگی، ایک ایک بات طے کر۔ بولے چونکہ میں آنند آیا تھا اور میں نے سنا تھا تو مولانا پہلی نماز رات کو 2 بجے پہنچا، فجر کی نماز بھی ہو گئی، فجر کی نماز کے بعد مشورہ ہو گیا، فجر کی نماز کے بعد تعلیم طے ہو گئی، اور فجر کی نماز کے بعد مستورات کے ہر فلور وائز، چونکہ ہم یوں کہتے ہیں کہ حج میں جانے والے فضائل حج کی 2 3 4 نسخے لے کر جاوے، ایک ہی بلڈنگ کے اندر 10 مالے ہیں، ہر فلور پر بعض مرتبہ بڑا فلور ہوگا تو 2 حصوں میں مستورات کی تعلیم ہوگی، پردہ باندھ کر ہوگا۔ اب مستورات کی تعلیم بھی ہو گئی، مردوں کی تعلیم نیچے ہو گئی اور مشورہ بھی ہو گیا، اور ہفتے میں 1 مرتبہ 2 مرتبہ کسی علماء کرام کے ذریعے سے ہم نے حج کے مسائل، حج کے واجبات، حج کے فرائض، ممنوعات احرام، بیت اللہ میں 120 رحمتیں اترتی ہے، مینا میں کیا کرنا، مزدلفہ میں کیا کرنا، عرفات کے میدان میں کیسے وقت گزارنا، اس کا مذاکرہ ہم نے کیا۔ اور مولانا ہماری بلڈنگ میں 2000 آدمی تھے، 1000 مرد تھے، 1000 عورتیں تھی، 2000 مستورات کے ساتھ ہمارا مجمع حاضر ہو گیا، کیوں اس کے سب کو فکر ہے۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، حج مبرور کا بدلہ سوائے جنت کے اور کچھ نہیں۔ 5 لاکھ 7 لاکھ 8 لاکھ 10 لاکھ 40 دن 45 دن کا سفر کر کے آئے ہیں تو سیکھ کر کے جاوے۔ اب گھر میں تو سیکھا نہیں، شہر میں سیکھا نہیں، ویارہ تک پہنچے نہیں، ننداسن تک بھی نہیں آئے، تو کم سے کم ان کو احساس ہو گیا۔ تو مولانا ہم نے تو ماشاءاللہ 2-3 پروگرام ایسے کیے تو پوری بلڈنگ کے مرد اور عورتیں تمام شریک تھی۔ تو میں نے کہا بھائی کیسے آواز پہنچے؟ بولا آپ نے کہا تھا نا کہ مائک لے کر جانا، حج کی کتاب، فضائل حج کی کتاب 2-3 4 نسخے لے کر جانا، اور آپ نے کہا تھا نا مولانا 2-3 چادریں ایکسٹرا لے کر جانا اور رسی وغیرہ لے کر جانا۔ ہم نے جہاں جہاں دیکھا کہ پردے کی ضرورت ہے، لوگ کہتے رہے ہمارے پاس چادر نہیں، تو میں نے چادر لے کر دی، میں نے رسی دے دی تاکہ مان دے وے اور مستورات پردے کے ساتھ تعلیم کا عمل کرتی رہے، ان کی نماز صحیح ہو جاوے۔ فضائل حج میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے حج کیا اس کی پوری معلومات ہے۔ ہمارا ایک ایک سیکنڈ ہمارا اس وقت کے اندر عبادت کے ساتھ دعوت میں لگنا چاہیے۔ مولانا پھر ہماری بسوں میں ایسے ساتھی چلتے تھے جو 2-4-5 کبھی لبیک پڑھا دی، کبھی ممنوعات احرام بتلا دیا، کبھی بیت اللہ کی فضیلت بتلا دی، کبھی بیٹھے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ بات کر رہے، اب اپنی لبیک سناؤ نے، اب اپنی سورہ فاتحہ سناؤ۔ بولے مکے عزیزیہ سے لے کر بیت اللہ کے پہنچنے کے درمیان کے اندر 2 مرتبہ بس ہم بدلتے تھے، لیکن ہمارے ساتھی ایسے لگے ہوئے تھے اور ہم کو سکھلاتے چلے جاتے تھے۔ مولانا یہ تو بہت نفع کی بات ہے۔ بعض لوگوں نے پہلی مرتبہ لبیک سنی، پہلی مرتبہ لبیک سیکھی اور زندگی بھر تک ہم کو دعائیں دیتے رہے کہ تمہاری برکت سے ہماری لبیک صحیح ہوئی، تمہاری برکت سے ہمارا حج صحیح ہوا، تمہاری برکت سے ہم کو یہ پتا چلا کہ پہلی نگاہ پڑتے ہی آپ کو کیا دعا مانگنی چاہیے۔ پھر اور کیا کرتے تھے؟ بولے ہم تو بیت اللہ جا کر بھی نماز بھی پڑھتے تھے، طواف بھی کرتے تھے، قرآن کی تلاوت کرتے تھے، لیکن پوری دنیا کا مجمع ہوتا تھا۔ امریکہ نہیں جا سکتے، آسٹریلیا نہیں جا سکتے، لیکن آسٹریلیا کے آدمی تمہارے بازو میں آ کر بیٹھ گیا، اب تم نے اس کے سامنے دین کی بات کری، ایمان کی بات کی، آخرت کا تذکرہ کیا، نماز کی فرضیت کی بات کی۔ اس نے کہا بھائی میرے چہرے پر سنت نہیں ہے، تو تم نے سنت کے فضائل بیان کیے، اور 8-15 دن کے بعد وہ آدمی کو ہم نے دیکھا کہ ماشاءاللہ سنت کے ساتھ آ گئے۔ آپ کو بیت اللہ میں وہاں مجمع جمع نہیں کر سکتے، آپ بھیڑ جمع نہیں کر سکتے، 2-5-50-100 آدمی کو جمع کر کے آپ بیان کرو، ایسا نہیں کر سکتے، لیکن طواف میں کوئی مل گیا،
بھائی میری دعا سن لو، میرے فرائض سن لو، میری سنتیں سن لو. آپ صف میں بیٹھے ہیں، انتظار میں بیٹھے ہیں نماز کے اندر، آپ کے دائیں بائیں ایک انگلینڈ کا ساتھی آیا، ایک آسٹریلیا کا ساتھی آیا، ایک اردو جانتا تھا، ایک انگریزی جانتا تھا. ٹوٹی پھوٹی زبان کے اندر آپ کو یہ محنت کرنی پڑے گی. آپ کی محنت آسٹریلیا پہنچے گی، آپ کی محنت امریکہ پہنچے گی، آپ کی محنت دنیا کے کونے میں پہنچے گی. آپ نہیں جا سکتے، آپ کے پاس پاسپورٹ نہیں، آپ کے پاس ویزا نہیں، لیکن ایسے مقامات پر جہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے قبائل کو دعوت دی، آپ کی دعوت پوری دنیا میں پہنچی. ایسے دوستو بزرگوں، میں اور آپ بھی اس وقت کے اندر یہ تمام نیتیں کر کے چلے. ہماری بلڈنگ کا پھر آئندہ چل کر آپ مینا جاؤ گے تو مینا میں تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے گشت کیا، ایک ایک قبیلے کو دعوت دی. یہ نہیں کہ میری نماز، میری عبادت، میری جگہ، میرا سامان، میری سوٹ کیس، میرا کھانا، میرا نہیں. زندگی میں اکثر آدمی ایک ہی مرتبہ جاتے، اور ان کے سامنے اگر آپ نے یہ سنت کو زندہ کر دیا، بھائی اپنے 5 آدمی مل کر یہ گلی میں، یہ 5 آدمی مل کر یہ گلی میں، یہ 5 آدمی مل کر یہ گلی میں، آپ وہاں گشت کرو. ایک ہی دن ہوگا، حج کے 5 دن، 8 9 10 11 12 ذی الحجہ. تو 8 تاریخ کو آپ مینا میں گئے. مینا میں 5 نمازیں پڑھنا سنت ہے، لیکن سب سے بڑی مہاسنت کہ جس کے لیے امام الانبیاء کو اللہ نے وہاں اتارا اور 53 سال زندگی کے وہاں گزارے اور 13 سال زندگی میں لوگوں کو دعوت دی اور آپ نے نبوت کا حق ادا کر دیا. تو مینا میں جا کر ہم بھی گشت کریں گے انشاءاللہ. کون کون کرے گا؟ اور اکیلا گشت کرنا کوئی کمال کی بات نہیں. ہمارے خیمے میں 5000 کا مجمع ہوگا. ہر معلم کے ماتحتی میں 2000 4000 5000 کا مجمع ہے. ہر خیمے والوں کو جمع کرو. مردوں کا الگ ہے، مستورات کا الگ ہے. یہاں 50 آدمی حیدرآباد کے، وہاں 100 آدمی بمبئی کے، وہاں 100 آدمی بروڈا کے، وہاں 200 آدمی دہلی کے. آپ ایک ایک 2 آدمی کو بلا کر دیکھو بھائی آج مغرب کی نماز کے بعد گشت کریں گے. آپ کے اندر ایک متکلم ہوگا، ایک رہبر ہوگا اور 3 آدمی جا کر دعوت دیں گے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی سنت کو ادا کرنے کا موقع آج کا دن اگر ہمارے ہاتھ سے نکل گیا تو قیامت تک دوبارہ کب جائیں گے؟ اکثر و بیشتر دنیا میں ایک ہی مرتبہ حج کرتے ہیں. اللہ کے نبی نے زندگی میں ایک حج کیا، آپ نے 4 عمرے کیے. تو مینا میں ہم دعوت کی محنت کا کام کریں. ہر نماز کے بعد پروگرام رکھیں گے، ہر نماز کے بعد سیکھنے سکھانے کا عمل. یہ امت کو دعوت پر، تعلیم و تعلم پر، ذکر و عبادت پر اور خدمت پر اٹھایا. ہم ہمارے ساتھیوں کی خدمت کے جذبے کے ساتھ چلیں. عرفات کے میدان میں پہنچے تو عرفات کے میدان کے اندر کوئی معذور ہے، کوئی بیمار ہے، کسی کو کوئی تکلیف ہے، کسی کو کوئی چیز کی ضرورت ہے. میرے پاس سب کچھ ہے لیکن میں بیمار ہو جاؤں اور میرے سر میں درد ہو، اس کے لیے میں نے گولی کا ایک پتہ لے کر رکھا ہے، لیکن میرا بھائی جس کے سر میں تکلیف ہو رہی ہے تو میں نکال کے اس کو دے دوں. خدمت کا موقع ہے. دعوت بھی ہو، خدمت بھی ہو، عبادت بھی ہو. ہمارا اللہ پاک نے ایک موقع عطا فرمایا. یہ مجمع یہ اگر فلائٹ میں ہے تو 450 آدمی کی فکر کرے گا، یہ اگر بس میں ہے تو 50 آدمی کی فکر کرے گا، یہ اگر بلڈنگ میں ہے تو 2000 آدمی کی نماز کی ایمان کی فکر کرے گا، اور یہ اگر خیمے میں ہے مینا عرفات اور مزدلفہ میں تو وہاں تو 5000 8000 10000 ان تمام کی فکر ہمیں کرنی پڑے گی. آدمی اس طریقے سے چلے جیسے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم صبح سے شام تک محنت کرتے ہیں اور آپ کی ایک ہی فکر تھی کہ یہ امت جہنم کے راستے سے ہٹ کر جنت والے راستے پر پہنچ جاوے. شام ہو گئی، آپ کا چہرہ غبار آلود ہو گیا، آپ کے کپڑے غبار آلود ہو گئے، آپ تھکے ماندے ہیں. آپ کی بیٹی زینب پانی کا پیالہ لے کر آگے بڑھ رہی ہے، ابا جان کے چہرے کو دھلاتی جا رہی ہے اور روتی چلی جا رہی ہے. ابا جان دشمنوں نے آپ کا کیا حال کر کے رکھا ہے. آپ یوں کہتے تھے تیرے والد کو اللہ نے ایک کام دیا ہے، کام، اور اس کے نتیجے پر اللہ پاک نے وعدہ فرمایا ہے ہر کچے پکے مکان کے اندر تیرے باپ کے لائے ہوئے دین کو اللہ ہی داخل کرے گا. ہمارے اندر کے جذبات ہونے چاہیے. ہم بے فکر ہو کر مردے کی طرح نہ چلے. چلو
नहीं, चलो क्या, आस्तीन चढ़ाकर, पैंचे ऊपर चढ़ाकर और पूरी ताकत के साथ ऐसा हज करे कि ये हज पूरी जिंदगी के लिए नमूना बन जावे। इसी हज के मैदान में, अरफात के मैदान में अल्लाह पाक की तरफ से आयतें उतरी, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम। इसी मैदान के अंदर हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5.5 घंटे अपना आप को दुआओं में लगाया। मैं और आप भी औरों की तरह मार्केट में, बाजारों में खाने के चक्कर में और 10-10 रुपए, 3-3 रुपए, 5-5 रुपए की चीजों के चक्कर में रहकर इसको ये देना, इसको ये देना, उसको ये देना, उसको ये करेंगे। अरे हम तो गए हैं अल्लाह को खुश करने के लिए, मखलूक को खुश करने के लिए नहीं गए। तो हमारा मीना में भी, अरफात में भी, मुज़दलिफा में भी, हमारा मदीना मुनव्वरा का सफर, उसमें भी हमें इन तमाम फिक्रों की जरूरत है। ये जमात बनी हुई है, हर जमात के अंदर एक जिम्मेदार है। अगर आपके फ्लाइट में एक जमात बनी 10 आदमी की और जिसमें एक जिम्मेदार है, लेकिन आपके फ्लाइट के 375 आदमी 2 बिल्डिंगों में तकसीम हो गए, अब क्या करेंगे भाई? जैसी ये 10 आदमी की जमात बनी है, उस बिल्डिंग में जाकर देख लो भाई किसके 4 महीने लगे, कौन आलिम है, कौन मसाइल से वाकिफ है, आप उनको एक जमात बना दो, काम शुरू करो। सिराजम मुनीरा, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने सिराज मुनीर, वो जो दिया होता है ना, उसके साथ ताबीर फरमाई। क्या मतलब? सूरज से सूरज पैदा नहीं होगा और सूरज से दूसरा सूरज नहीं चमकेगा, लेकिन एक दिए से दूसरा, एक मोमबत्ती से दूसरी मोमबत्ती, ऐसे हजारों मोमबत्ती सिलकती चली जाएगी। हमारे यहाँ 650 बिल्डिंग अजीजिया के अंदर है, तो हम क्या करेंगे? अपनी बिल्डिंग की फिक्र करेंगे। मेरे दाईं तरफ 5 बिल्डिंग, मेरे बाईं तरफ 5 बिल्डिंग, इन 10 बिल्डिंगों में जाकर मैं जमात बंदी करूं, इनका नमाज शुरू हो गई कि नहीं, इनके यहाँ तालीम का वक्त होता है कि नहीं, इनके यहाँ मशवरा वजूद में आ गया कि नहीं, इनके यहाँ प्रोग्राम में अगर कोई जानने वाला नहीं है तो मशवरे में लाकर इनको तय कराओ कि भाई हमारे यहाँ 3-4 उलमा है, हम एक आलिम को मशवरे के साथ भेजेंगे, वो तुम्हारे यहाँ पूरा हज का बयान करेंगे। उन्वान हज का होगा और उसमें पूरी दावत की मेहनत और पूरी दीन को समाना होगा। भाई कैप्सूल का ऊपर का खोलिया तो कलरिंग है, लेकिन अंदर कड़वी दवा है। क्यों? ताकि अंदर की तमाम बीमारी दूर हो जावे। अल्लाह पाक ने हज की बुनियाद के ऊपर 1-2 नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों इंसानों को हिदायत दी है। और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल हज्जुल मबरूर लैसा लहू जज़ाउन इल्लल जन्नह, हज मबरूर का बदला सिवाय जन्नत के और कुछ नहीं। किसी ने पूछा, अल्लाह के नबी हज मबरूर की अलामत क्या है? आपने कहा कि नरम गुफ्तगू करना, लोगों को सलाम करना, खूब खाना खिलाना, हाजी बखील ना हो जाए, हमारी दावत सूखी नहीं चलेगी। हमारे हमने देखा कि एक आदमी रोजाना 15 थर्मोस लेकर आता है घर से बनाकर चाय, और एक इलाके में बैठता है और लोग थक कर आ जाते हैं, तवाफ करते करते थक गए, इस्तिंजा का तकादा है, वुजू करने का तकादा है, ये बिल्कुल इस्तिंजा के बाहर ही बैठता है और आने वाले मजमे को कहता है कि चाय पी लो, 2 बिस्किट खा लो, ये फ्रेश होकर जाते हैं। मैंने कहा भाई ये क्यों करता है? बोले अल्लाह ने एक मौका दिया है, आने वाले हुज्जाज किराम की खिदमत में मैंने अपने आप को लगाया है, तो मेरे को तो इनसे कुछ लेना नहीं, मेरे को तो मेरे अल्लाह से लेना है। और ये दुआएं देकर चला जाता है, अल्लाह तेरी जिंदगी को बरकत देवे, अल्लाह तेरी नस्लों को कबूल करे। अब किसी एक की दुआ लग गई तो मेरा तो बेड़ा पार हो गया। हम हज के जमाने के अंदर लोगों को खूब खिलावे, अफसुस सलाम, लोगों के दरमियान सलाम को फैलाओ, लोगों को खाना खिलाओ। ऐसे वक्त के अंदर नमाज पढ़ते हैं जबकि लोग सोए हुए हैं, तहज्जुद के वक्त के अंदर, और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सलामती के साथ जन्नत में दाखिल हो जाओगे। तो हम खिलाने पिलाने में कसर न करें, लेके चले, यहाँ से थोड़े ज्यादा रुपए लेके चले, चाय की पत्ती ज्यादा लेके चले, ताकि हमारी बिल्डिंग में हमारे साथ रहने वाले, हमारे यहाँ काम करने वाले, हम जिनके साथ चलेंगे मीना में, अरफात में, मुज़दलिफा में, पैदल चलेंगे। बाज़ लोग पहली मर्तबा है, उनको मालूम नहीं, पैसे जेब में पड़े, चाय पीनी है, अब आपके पास थर्मोस भी है, आपके पास केटली भी है, आपने उनको चाय गर्म करके उनको दे दी, तो कितनी दिल की दुआएं निकलेंगी। खिदमत का मौका अल्लाह पाक ने दिया।
ہمارے ایک بزرگ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں بیت اللہ کا طواف کر کے باہر نکل ہی رہا تھا، ایک پنجابی عورت رو رہی تھی اور یہ کہہ رہی تھی کہ میں تو گم ہو گئی، میرے شوہر جدا ہو گئے۔ میں نے اپنی بیوی کو کہا چلو ان کو اپنے گھر پہنچا دے، تو ٹھیک ہے، میری بیوی نے ان کا ہاتھ پکڑا اور ہم ٹیکسی میں نکلے۔ ہمیں بھی پتا نہیں، عورت کو بھی پتا نہیں، کوئی وزٹنگ کارڈ نہیں۔ آپ جہاں رہو گے بلڈنگ کا کارڈ لے کر چلنا تاکہ پتا چل جاوے آپ کی بلڈنگ، آپ کی بس کے اترنے کی جگہ، آپ کے بیت اللہ میں داخل ہونے کا کون سا دروازہ ہے، آپ اس کی معلومات کر لو۔ ایک کارڈ اپنے پاس رکھو، ایک اپنے بیوی کو دو، ایک اپنے بچے کو دو، اور معلوم کر لو 15 آدمی ہیں بھائی 79 باب فہد کے اوپر ہم جمع ہوں گے۔ اب بولے میں نے ان کو اٹھایا میری بیوی کے ذریعے سے، چلو اب میں مس فلا گیا، بڑی بھی یہاں کوئی تمہارا مکان نظر آتا ہے، تمہاری کوئی ہوٹل؟ بولے نہیں۔ میں صوبے کا میں لے گیا، میں غزہ میں لے گیا، میں یہاں لے گیا، وہاں لے گیا۔ پھر ہوتے ہوتے 4-5 گھنٹے ٹیکسی چلتی رہی اور اس عورت کا مکان نہیں ملا۔ آخر میں ایک گلی میں ہم گھسے، اس نے کہا روک دو یہی ہے۔ میری بیوی نے ہاتھ پکڑا اور ان کو گھر تک پہنچایا۔ ان کے شوہر وہاں موجود تھے، اس نے دیکھ کر ہی ہوگا ارے کہاں چلے گئے تھے؟ ارے اللہ کا شکر کر کے مل گئے، 2-4 گھنٹے کی جدائی ہو گئی لیکن مل گئے۔ وہ بڑی بھی وہ مولانا جو بزرگ تھے ان کو دعا دے کر کہنے لگی کہ تمہاری اللہ تم کو جزائے خیر عطا فرماوے کہ تم نے میرے کو اپنے گھر تک پہنچا دیا، ورنہ میں پہنچ نہیں سکتی تھی۔ اللہ تم کو اس کا بدلہ ہر سال حج نصیب فرماوے۔ وہ کہنے لگے اس خدمت کی برکت سے 1972 سے لے کر 2022 تک کی میری ان کی ملاقات ہوئی، کہتے لگے کہ میں ہر سال برابر اس بڑھیا کی دعا کی برکت سے اللہ پاک میرے کو مسلسل حج کی توفیق عطا فرماتا رہا۔ تو میں اور آپ، اللہ نے ایک موقع دیا ہے، دعوت دینے کا موقع دیا ہے، خدمت کرنے کا موقع دیا ہے، سیکھنے سکھانے کا موقع دیا ہے۔ خوش قسمت ہے تم میں سے بہتر آدمی وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ اس لیے بھائی دوستو بزرگوں، اللہ نے ایک موقع عطا فرمایا ہے۔ ہماری ہر بلڈنگوں کی جماعت بنی ہوئی ہے، ہر بلڈنگ کا گروپ بن گیا۔ ماشاءاللہ ہم لوگ کل گئے تھے آصف بھائی کے ساتھ، ننداسن کے اندر گروپ بن گیا۔ آج ایک میسج آیا، مولانا میرے 267 نمبر کی بلڈنگ ہے، اگر آپ طے کر دیتے ہو تو میں اپنے یہاں مشورہ بھی کروں گا اور آنے والی 5-25 بلڈنگوں کے ساتھیوں کو بلاؤں گا اور ہر تقاضے کو پورا کروں گا، اور میرے کو اگر آپ اجازت دو تو میں چائے بسکٹ کا بھی روزانہ انتظام کروں گا۔ میری پوری تیاری ہے، آنے والے 50 ہوں گے، 100 ہوں گے، 75 ہوں گے مشورے میں، ان تمام کا چائے کا میں انتظام کروں گا۔ یہ اپنا گروپ، اللہ نے یہ موبائل دیا ہے تو اس کا صحیح استعمال کرے۔ اللہ نے جو نئی نئی چیزیں ہمیں عطا فرمائی ہے تو اس کو غلط جگہ استعمال نہ کرے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یار موبائل بہت بیکار ہے، میں کہتا ہوں نہیں، اس میں نفع بہت ہے۔ تو میں اور آپ، ایسا موقع اللہ پاک نے دیا ہے تو ہم بیٹھ کر کے کہ بھئی ہماری کون کون سی تاریخ ہے۔ ہم کو تو وہاں پہنچنا چاہیے جہاں پورا گجرات پہنچا تھا۔ بھائی بمبئی سے جانے والے اور احمد آباد سے جانے والے، ان کی جماعت بندی ہوئی، ان کے فون نمبر ہوئے، ان کے گروپ بنے، ان کا ایک امیر بنا، ان کے سامنے پوری باتیں آئی دوستو بزرگوں۔ لیکن ہم یوں کہوے کہ نہ لگے ہلدی اور نہ لگے فٹکری اور کلر چوکھا آ جاوے، ایسا تھوڑا ہوگا۔ نکلنے والے رات سے پہنچ گئے، واپی والے چلے ننداسن، تقریباً 450 کلومیٹر ہے۔ میں نے کہا آپ صبح میں کب نکلے کہ 10 بجے سے پہلے پہنچ گئے؟ بولے ہم تو رات سے پہنچ گئے۔ اندر ایک شوق ہونا چاہیے، ایک طلب ہونی چاہیے، ایک جذبہ ہونا چاہیے۔ ہمارے یہ مجمع جو اس سال حجاج کرام جماعت بندی ہو گئی ہے، اب ان جماعت کے ساتھ جڑے۔ بعض آدمی کیا کرتے ہیں، عبادت کے اندر اپنا آپ کو مشغول کرتے ہیں۔ میں نے دیکھا بہت زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹے، 4 گھنٹے، 6 گھنٹے، 8 گھنٹے، 10 گھنٹے سے زیادہ آپ بیت اللہ میں رہ نہیں سکتے۔ تھک جائیں گے، نیند آئے گی، بھوک لگے گی، چلو اپنے کمرے میں چلے جاوے۔ تو چلو صبح میں چلنے والے عصر تک آ گئے، عبادت کر کے آ گئے، عصر سے لے کر عشاء تک کام کرو۔ بعضے لوگ دوپہر میں کھانا کھانے کے بعد بیت اللہ آئیں گے، چلو طواف کریں گے تو فجر سے لے کر ظہر تک۔
اپنی بلڈنگ، اپنی دائیں بائیں کی 10 بلڈنگ، اللہ کرے 650 بلڈنگوں میں اچھی طریقے سے کام ہو جاوے اور اس سال کا حج صحیح ہو جاوے۔ اگر میں نے اور آپ نے کچھ کر کے آئیں گے تو ہم کو پوری زندگی یاد رہے گی، یا 2025 میں حج میں گئے تھے، 35 میں کوئی ملے گا ہم اس کے سامنے ایسی کارگزاری سنائیں گے جیسے ابھی حج کر کے اترا ہے، 45 میں ایسی کارگزاری کہیں گے، ارے یار مکہ تو مکہ ہے اور ہم نے یہ کیا اور اتنے لوگوں کا وزن اٹھایا اور اتنے لوگوں کی نماز صحیح کروائی اور یہاں تعلیم شروع کروائی، یہاں حج کی۔ ہم 50 ایک آدمی کی میں نے ملاقات کی، بولے 100 کتابیں لے کر میں ہر سال جاتا ہوں۔ فضائل حج کی کتنی کتابیں؟ ہم کیا لے کے جائیں گے؟ اناج لے کے جائیں گے، اچار لے کے جائیں گے، پاپڑ لے کے جائیں گے، ہمارا وزن اس میں پورا ہوگا، اور وہ کہتا ہے کہ میں 100 کتابیں لے کے چلتا ہوں۔ ایک آدمی کی ملاقات ہوئی، طواف کرنے کے بعد صفا مروہ کی صحیح کی طرف جانا ہے، وہ ذرا رستہ عربی میں سب لکھا ہوا ہے لیکن اگر ذرا چک گئے تو آپ کو پورا گھوم کے آنا پڑے گا۔ ایک آدمی وہیں کھڑا رہتا ہے، میں نے کہا بھائی کیوں کھڑا ہے؟ بولے لوگوں کو رستہ بتلاتا ہوں، جن کا طواف پورا ہو جاتا ہے یہاں سے گزر جاؤ تاکہ آپ کی صحیح شروع ہو جاوے۔ بولے میں روزانہ 4 گھنٹے کھڑا رہتا ہوں، رات میں 4 گھنٹے دن میں کھڑا رہتا ہوں، اور بس میرا ایک ہی کام، ان کو میں راستہ بتلا دوں۔ خدمت کرنے والے ایسے جذبات کے ساتھ خدمت کر رہے ہیں۔ اس لیے ہم نے ایک آدمی کو دیکھا 1000 ریال کا بیلنس اس نے اپنے موبائل میں پورایا، اور جو گاڑی جو بسیں چلانے والے مصر کے اور ملک شام سے آتے ہیں وہ تو پردے سے ہوتے، 2-3 مہینے کے لیے ایکسٹرا آتے ہیں وہ بیت اللہ میں اور حجاج کرام کی خدمت کے لیے۔ اب وہ عید کا دن، عرفات کے بعد دوسرا دن 10 ذوالحجہ عید کا دن، اب وہ جا کر کہتا ہے کہ تمہارے پاس اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بات ہوئی؟ بولے نہیں، ہمارے پاس تو وہ فون ہے کہ ہمارے گاؤں تک یہ پہنچ نہیں سکتے۔ بولے بولو نمبر کیا ہے؟ اب وہ نمبر لگاتا ہے اور ان کو کہتا ہے ڈرائیور کو لو اپنے بیوی بچوں سے بات کر لو۔ ایسے 50 آدمی سے بات کری اس نے، ارے بھائی اب ان کی دل کی دعائیں نکلے گی کہ نہیں؟ اس آدمی کو میں نے دیکھا تقریباً 40 سے زیادہ حج کیے۔ یہ موقع ہوتا ہے۔ ایک آدمی کو میں نے دیکھا ایسا رئیس ہے کہ اس کی گاڑی کا دروازہ کھولنے والا الگ آدمی اور اس کی سوٹکیس اٹھانے والا الگ آدمی، لیکن وہاں ویل چیئر لے کر کچھ ٹیکرے کے یا صفا مروہ کی صحیح یا جہاں پر چلنے کا موقع ہوتا ہے اور بعض مرتبہ آدمی تھک جاتا ہے تو یہ بٹھاتا ہے اور ان کو لے کے جاتا ہے، پھر واپس آتا ہے، کسی بڑھیا کو، کسی بوڑھے کو، کسی معذور کو، یہ جاتا ہے آتا ہے جاتا ہے آتا ہے۔ یہ کون ہے؟ اپنے علاقے کا سب سے بڑا مالدار ہے، لیکن مزدوری کی طرح کام کرتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ اللہ پاک ہم کو بار بار آنے کی سعادت نصیب کرے۔ جو کڑیا اچھا کام کرے گا، جو مستری اچھا کام کرے گا، اگر وہ 2 دن بیمار ہو جائے گا تو گھر والا کہے گا کہ وہ اچھا کام کرتا ہے، میں اپنے کام کو 2 دن بند رکھوں گا، اور اس کی تلاش میں نکلتا ہے، اس کی دوا دارو کرتا ہے اور 2 دن کے بعد اچھا ہوتا ہے تو پھر کہتا ہے کام تو تمہارے ہاتھ سے ہی کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اچھا مستری ہے۔ تو جو اچھا ورکر ہوگا، جو اچھا دائی ہوگا، جو اچھا حاجی ہوگا، جو اچھی محنت کرنے والا ہوگا، بولو اللہ پاک اس کو بار بار لے جائیں گے کہ نہیں؟ اس سال ایک حاجی صاحب ملے رمضان میں، ان کو 1994 سے میں جانتا تھا۔ یہ جب سیپ چلتی تھی 2000 کا مجمع ہوتا تھا، وہ بریانی کی ڈیگے کے ڈیگے بنا کر روز لاوے اور کھلاوے سب کو۔ کوئی تمہارا رشتہ دار ہے؟ ہم تو رشتہ دار کو بھی نہیں کھلاتے، وہ سب کو کھلاوے۔ اور تقریباً 12 جہاز جاتے تھے تو 24,000 آدمی کی بریانی اکیلا بنا کے لاتا تھا، اور ہماری جماعت کو کہتا تھا مولانا آپ کے 5-25 ساتھی دو تاکہ ہم کھلاوے۔ اس سال میرے کو ملا، ہر سال حج کرتا ہے، ہر سال عمرہ کرتا ہے۔ میں نے کہا حاجی صاحب کتنے 40 ایک حج ہو گئے؟ بولے اس سے اوپر۔ یہ سعادت مندی کہ جو حاجیوں کی خدمت کرے، جو حج کو صحیح کرے، جو حج کی لائن کی محنت کرے۔ ہم نے ایسے آدمی کو دیکھا 2 گھنٹے سے زیادہ سوتے نہیں، تھک نہیں جائیں گے، مر نہیں جائیں گے۔ 2-5 کلو وزن کم ہو گیا تو لوگ پیسے دے کر جم میں جاتے ہیں، اللہ پاک ہمارے وزن کو یوں ہی کم کر دے گا۔ اللہ نے ایک موقع دیا ہے، ایسا یادگار حج کر کے آوے کہ ہم کو ہماری پوری زندگی میں، اگر زندگی کے 40 دن کوئی اچھے گزرے ہیں تو بولے حج کے گزرے ہیں۔ ہمارے ایک رشتے کے ماموں تھے، وہ کہتے تھے مولانا ایک دعا کر دو۔ کیا دعا؟
بولے زندگی میں ایسی 2 رکعت کے اللہ توفیق عطا فرما دے کہ میں اور اللہ کے درمیان میں کوئی نہ آوے. ایک مرتبہ 2 رکعت ایسی مل جائے گی، میرے کو امید ہے کہ مغفرت بھی ہو جائے گی اور اللہ پاک جنت الفردوس بھی عطا کر دے گی. تو اللہ کرے ہمارا حج بھی اللہ پاک ایسا کر دے، ہم تمام کو اللہ پاک صحیح طریقے سے حج کرنے کی توفیق عطا فرماوے اور اللہ پاک ہم تمام کو عافیت کے ساتھ قبول فرماوے. لکڑی 2-15 منٹ میں فون کرا تھا، 2-15 منٹ میں. ہاں اٹھاؤ. یہ جو آپ نے ننداسن میں جو جوڑ ہوا تھا سنیچر کے دن، اس میں تاریخ وائز یعنی احمد آباد سے جو فلائٹ جا رہی ہے حج کمیٹی میں، اس کے جو ساتھیوں کی تاریخ آئی ہے اس کے اعتبار سے جماعت کو کھڑا کیا